آج بھی قرآن کا ایک خوبصورت واقعہ ہم نے سننا ہے، اور یہ واقعہ واقعی کمال کا واقعہ ہے۔ ایک ایسی داستان ہے جس کو سن کر عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ایک نبی کا ایک ایسا امتحان لیا گیا، اور اس امتحان میں انہوں نے کیسی زبردست، جس کو آپ کہیے کہ کامیابی حاصل کی، صبر کا شاندار مظاہرہ کیا۔ وہ ایسی ہستی ہیں کہ جب بھی صبر کا نام لیا جاتا ہے تو نام ان کا بھی ساتھ دماغ میں آتا ہے، ان کی بھی بات ذہن میں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے آپ پہچان گئے ہوں گے کہ آج اللہ کے کس نبی کی بات ہونی ہے۔ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر قرآن میں کئی جگہ پر موجود ہے۔ آج بات ہوگی حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے ہم کچھ تعارف سنتے ہیں۔ آپ کا نام پاک ایوب ہے، اور نسب نامہ کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: ایوب بن اموس بن زارح بن عیس بن حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام بن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھی، اور آپ کی زوجہ کا نام رحمت ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے افرایم کی شہزادی تھی۔ کیسا خاندان تھا کہ والدہ اللہ کے ایک نبی کی اولاد میں سے، آپ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، اور آپ کی زوجہ جو ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے افرایم کی شہزادی تھی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کی جو زوجہ جن کا نام رحمت ہے، ان کے دادا جان جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ آپ کا حلیہ کیسا تھا؟ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دکھتے کیسے تھے؟ آپ کے بال گھنگریالے، خوبصورت کشادہ آنکھیں، شکل و صورت بہت حسین، سبحان اللہ، گردن چھوٹی، سینہ چوڑا، پنڈلیاں اور کلائیاں مضبوط، اور قد مبارک دراز تھا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمال کی نعمتیں، بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کو انواع و اقسام کے کثیر اموال دیے، یعنی آپ کے پاس باندی، غلام، مویشی، جانور، یعنی ہر چیز میں فراوانی، مال و دولت بھی زبردست، اور آپ کے پاس بہت زمین بھی بہت تھی، آپ لینڈ لارڈ تھے، آپ کے پاس زمینداری کی زمین بھی بہت زیادہ تھی، اور اللہ نے آپ کو اولاد بھی بہت دی تھی، یعنی ہر چیز میں خوب نوازا تھا۔ ایسا ہوتا بہت کم ہے، پیسے ہوتے ہیں تو گھر میں پرابلم ہوتی ہے، گھر میں بہت کچھ ہوتا ہے تو مال دولت کم ہوتا ہے، کسی ایک بزنس میں انسان ترقی کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بہت چیزوں سے نوازا، دنیاوی طور پر۔ ویسے تو انبیاء نوازے ہی جاتے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اخروی نعمتوں میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے بھی خوب نوازا تھا۔ آپ کے اوصاف، عادتیں کیسی تھی؟ سبحان اللہ، آپ انتہائی عمدہ اوصاف کے مالک تھے، مصائب و آلام پر صبر کرنے والے، بہت ہی اچھے بندے، اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا شاندار بات ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن پاک کے 23ویں پارے سورہ صاد کی آیت نمبر 44 ہے، آئیے سنتے ہیں۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے، اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں علامہ ابو بکر احمد بن علی المعروف خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ مسکینوں پر رحم کرتے، یتیموں کی کفالت فرماتے، بیواؤں کی امداد کرتے، مہمانوں کے ساتھ عزت و تکریم اور خندہ پیشانی سے پیش آتے، مسافروں کی خیر خواہی کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے، اور اللہ کے حقوق کامل طریقے سے ادا کیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ کی زندگی میں ایک زبردست موڑ آیا، ایوری تھنگ گوئنگ ویری ویل، سب بہترین جا رہا تھا، خاندان بھی بہت بڑا، مال و اموال، مویشی، جانور تھے، پیسہ تھا۔ اب آزمائش کا دور شروع ہوا۔ مفسرین اور مورخین کے بیان ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست مال و دولت سے نوازا، صحت بھی عطا کی تھی، کثیر اولاد بھی تھی۔ آپ کو آزمائش میں کیسے مبتلا کیا گیا؟
سب سے پہلے آپ پر جو آزمائش ہے وہ یہ آئی کہ آپ کی جو اولاد تھی وہ مکان کے گرنے سے دب کر انتقال کر گئی. اب سوچئے کہ بچوں کا انتقال ہو جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح باندی اور غلام بھی ختم ہو گئے. تمام جانور جس میں ہزارہا اونٹ، تھوڑے بہت نہیں، ہزارہا اونٹ تھے، ہزارہا بکریاں تھی، سب کے سب ایک ایسی آفت آئی کہ وہ بھی مر گئے. تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ باقی نہ رہا. کہیں آگ لگ گئی، کہیں مکان گر گئے، یعنی ایک ایک کر کے ایوری تھنگ لاسٹ، سب چلا گیا. اللہ اکبر، کتنا بڑا امتحان تھا. ان کٹھن حالات میں آپ کا طرز عمل کیا رہا؟ آپ کو ایک کے بعد ایک اطلاع ملتی رہی کہ گھر بھی گر گیا، تو اولاد کا انتقال بھی ہو گیا، تو کھیت بھی چلا گیا، تو جانور بھی مر گئے، تو یہ بھی نقصان ہو گیا. ہر نقصان پر آپ کو جب خبر ملتی تھی، حضرت ایوب کا جواب کیا ہوتا تھا؟ یہ بڑا کمال کا جواب تھا، اور جو مجھے اور آپ کو آج سیکھنا ہے. آپ فرماتے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا. جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا. اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں. ذرا غور کیجیے کیا کہتے تھے، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں. ہر آفت کے بعد، ہر مصیبت کے بعد، ہر امتحان کے بعد اللہ کے اس بندے کی زبان پر یہی جاری تھا، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں، اس کا شکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ سب چلا گیا. اب صرف آپ بظاہر بچے تھے، آپ کی صحت تھی، آپ کا جسم آپ کے پاس تھا. اب اس میں بھی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا. اور وہ آزمائش کیا تھی کہ آپ کے جسم شریف پر آبلے پڑ گئے، تمام بدن مبارک آپ کا زخموں سے بھر گیا، آپ پر صحت بھی آپ کی چلی گئی، بیمار ہو گئے. اللہ اکبر. اب ایک ایک کر کے سب لوگوں نے چھوڑ دیا. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. پیسے ہوں تو بہت سارے لوگ ساتھ ہوتے ہیں، حسن ہو، صحت ہو، طاقت ہو، رابطے ہوں تو جناب لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں. اگر یہ نعمتیں چلی جائیں پھر بہت کم لوگ قریب رہ جاتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا، ایک ایک کر کے سب نے ساتھ چھوڑ دیا. آج کے دور میں بھی کہتے ہیں نا مطلب کے ہیں لوگ. بہرحال اب بڑا معاملہ ہوا، مگر آپ کی زوجہ محترمہ سبحان اللہ حضرت رحمت بنت افراہیم نے آپ کو نہ چھوڑا اور آپ کی خدمت کرتی رہی. اب علماء نے بڑی زبردست اس پہ بحث کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس آزمائش میں مبتلا کیوں کیا گیا. بعض لوگوں کو دنیا میں آزمائش اس لیے آتی ہے کہ ان کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، ان کی خطاؤں کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے تو کوئی خطا ہی نہیں ہوتی. تو ان کے اوپر جو آزمائش ان کی کسی خطا کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کے درجات کو اور بلند کرنے کے لیے، ان کے مقام کو اور آگے بڑھانے کے لیے تھی. ایک اور حکمت یہ بھی ہے نا کہ آج ہم سب کے لیے کتنا بڑا درس ہے، ہم سب کو کتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. بہرحال اب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا، اور یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا. چنانچہ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 83 میں وہ ندا، وہ دعا جو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کی، رب نے قرآن میں کس طرح فرمائی، ذرا سنتے ہیں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے. اس کے بعد دوسری آیت کریمہ سنیے، اس میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی اس پکار کا ذکر ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگا دی. اب حضرت ایوب علیہ السلام کا جو شفا یابی کا وقت آیا، آپ پر یہ آزمائش پوری ہوئی، اس وقت کیا ہوا؟ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ شفا یابی کی صورت یہ بنی کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ، وہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ آپ زمین پر اپنا پاؤں ماریں، اور آپ کے لیے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کا چشمہ تھا. آپ نے اس میں غسل کیا،
ساری بیماریاں دور ہو گئی، اللہ نے آپ کو پھر صحت دے دی، وہی حسن و جمال اور جوانی لوٹ آئی. سبحان اللہ. اب کیا ہوا کہ شفا یابی تو آپ کو مل گئی، آپ کی زوجہ کسی کام سے گئی تھی، اللہ نے آپ کو جنتی لباس پہنایا، اس کے بعد آپ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ آئی تو آپ کو پہچان نہ سکی اور کہنے لگی کہ اللہ کے بندے، یہاں جو ایک شخص بیمار تھا، کیا تم نے اس کو کہیں دیکھا ہے؟ کہیں اس کو کوئی بھیڑیا وغیرہ اٹھا کر تو نہیں لے گیا؟ تو اب پریشانی میں کئی باتیں کی تو آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں. عرض کی آپ کیوں مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کی زوجہ آپ کو پہچان ہی نہیں سکی، آپ ایسے حسین و جمیل ایک بار پھر صحت مند جنتی لباس پہنے ہوئے ہو گئے. تو فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ عز و جل نے میرا جسم دوبارہ ٹھیک کر دیا. سبحان اللہ. وہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ، وہ کیسے صحت ملی، قرآن میں اس کا ذکر بڑے پیارے انداز میں ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 23 سورہ صاد آیت نمبر 42 میں کیا ارشاد فرمایا، آئیے سنتے ہیں. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو. ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو زندہ فرما دیا، یعنی جو کچھ لاسز ہوئے تھے نا وہ سارے ریکور ہوئے، اولاد کو زندہ فرما دیا اور آپ کو اتنی اولاد اور بھی عنایت کی. حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محترمہ کو بھی دوبارہ جوانی عطا فرمائی اور ان کے ہاں پھر کثیر اولاد ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجئے کہ یہ کیسی نعمتیں تھیں کہ سب کچھ واپس لوٹ آیا. کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہ صبر کیا کہ جس کی مثال رہتی دنیا میں نہیں ملتی. سبحان اللہ. اب یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی کہ کس طرح اللہ نے ان نعمتوں کو واپس لوٹایا. سبحان اللہ. چنانچہ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 84 میں رب کیا ارشاد فرماتا ہے. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت. اچھا ناظرین، اب یہ امتحان کا مرحلہ تو پورا ہو گیا، آپ کو پھر سب کچھ عطا کیا گیا، ایک بار پھر جوانی بھی آ گئی، نعمتیں بھی دے دی گئیں. مگر ایک اور بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ اس دوران ہوا، اور وہ یہ تھا کہ بیماری کے زمانے میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ایک بار کہیں کام سے گئی تھی، دیر سے خدمت میں حاضر ہوئیں. چونکہ تکلیف اور کمزوری کی وجہ سے آپ بہت سارے امور خود نہیں کر پاتے تھے، تو اب آپ کی زوجہ جب دیر سے آئیں تو آپ سخت آزمائش میں مبتلا ہو گئے. تو بے قرار ہو کر آپ نے قسم کھا لی کہ میں تندرست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام صحت یاب ہو گئے، حالانکہ زوجہ نے بڑی خدمت کی تھی مگر آپ قسم کھا چکے تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کیا شاندار نرمی والا ایک ایسا حکم ارشاد فرمایا، حکم الہی ہوا کہ انہیں جھاڑو مارے اور اپنی قسم نہ توڑیں. چنانچہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 تیلیوں والا ایک جھاڑو لے کر اپنی زوجہ کو مار دیا. یعنی وہ حکم جو قسم تھی وہ پوری کی، اور اس کا طریقہ بھی قرآن میں رب نے بیان فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی سن لیجئے، یہ قرآن پاک کے 23ویں پارے سورہ صاد کی آیت نمبر 44 ہے. آئیے سنتے ہیں. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قسم کھانے کا ایک سبب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں.
آزمائش اور ابتلا کے دور میں آپ کی پاکیزہ بیوی جن کا نام رحمہ بنت افرایم یا میشا بنت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم تھا، وہ آپ کے لیے محنت و مزدوری کر کے خوراک مہیا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے زیادہ کھانا پیش کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ گمان گزرا کہ کہیں کسی سے خیانت کر کے تو نہیں لا رہی ہیں۔ اس پر آپ کو غصہ آیا تو آپ نے قسم کھائی۔ یعنی ایک روایت یہ بھی ہے اور ایک روایت جو آپ نے پہلے سنی۔ تو بہرحال یہ شوہر کو راضی کرنے والی یہ خدمت گزار زوجہ تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا شاندار حکم بیان فرما دیا، اور شاید رہتی دنیا کے لیے ایک زبردست اصول بھی بیان ہو گیا۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام دنیا سے آپ نے کب پردہ فرمایا؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آزمائش ختم ہونے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے 70 سال نعمت و راحت میں زندگی بسر کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے۔ بعض علماء کے نزدیک آپ کی عمر 93 سال کی عمر میں آپ کا جو ہے وہ انتقال ہوا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب یہاں ایک بڑی ضروری وضاحت ہے ناظرین، بعض واعظین اور بعض مقررین اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر معاذ اللہ پھوڑے ہو گئے تھے اور کیڑے ہو گئے تھے۔ یاد رہے اللہ کے جو نبی ہیں وہ عیبوں سے پاک ہیں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بہت حسین و جمیل اور ایسا پاک بنایا، اور ہر اس عیب سے بچایا، ہر اس کام سے بھی بچایا جس سے لوگوں کو گھن آتی ہو، جس سے لوگ جو ہیں وہ متنفر ہوں۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے اندر کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ جس سے لوگ دور ہو جائے۔ ذرا اس کے بارے میں تفصیل سنیے گا۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کی کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں ہیں۔ یاد رکھیے یہ بالکل سر تاپا غلط باتیں ہیں۔ ہرگز آپ یا کوئی بھی نبی کبھی کوڑ یا جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، کیونکہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو تبلیغ کا منصب دیا ہے، لوگوں تک پیغام پہنچانے کا منصب دیا ہے، تو ان کو ایسا عیبوں سے پاک بنایا ہے کہ ان کے قریب لوگ آنا پسند کریں، دور ہونا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ بلکہ بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ جس کو جتنا بڑا منصب دیا، جس کو جتنا بڑا کام دیا، اس کو ایسا زیادہ حسن عطا فرمایا۔ جبھی تو نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور میرے آقا جیسا حسین نہ کوئی آیا نہ آج آئے گا، کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ تو بہرحال امید ہے کہ یہ کنفیوژن بھی آج دور ہو گئی ہوگی۔ ناظرین یہ واقعہ تو آپ نے سن لیا، مگر اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں یہ زندگی کا حصہ ہیں، مگر چھوٹی سی تکلیف پر، چھوٹی سی پریشانی پر آج جو ہماری حالت ہوتی ہے، شکوے، شکایت، واویلا، سب کو بتانا، زبان پر شکوے آ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ لوگ آل فال بکرے ہوتے ہیں، کفر تک چلے جاتے ہیں۔ نہیں ناظرین، میں اور آپ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے نا۔ نبی تو یعنی دنیا میں کوئی ولی کسی صحابی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی صحابی کسی نبی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا، یہ معصوم ہوتے ہیں۔ مگر جب حضرت ایوب علیہ السلام پر اتنی بڑی آزمائش آئے تو میں اور آپ تو کسی ماہو شما تو کسی شمار میں ہی نہیں ہے نا۔ مگر پرابلم یہی ہے کہ گناہ گار ہونے کے باوجود، خطائیں ہونے کے باوجود اگر کوئی آزمائش آ جائے تو ہم زبان سے بہت شکوے کرتے ہیں، بہت واویلا کرتے ہیں، بہت کمپلینز کرتے ہیں، اللہ سے شکوہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس واقعے سے صبر کا دامن تھامنا سیکھیے۔ ایک دو حدیثیں سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن مرد اور مومنہ عورت کو اس کی جان، اولاد اور مال کے بارے میں آزمایا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہ ہوگا۔ سوچئے، یہ گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، خطائیں کو مٹانے کے لیے بیماریاں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور ہم ہیں کہ شکوہ کر کے، بے صبری کر کے وہ ثواب ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اب ذرا غور سے حدیث سنیے گا، میں اس کی سمری بیان کر دیتا ہوں، اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کا کوئی درجہ مقرر ہو گیا ہوتا ہے، کوئی گریڈ، کوئی اسکیل ہوتا ہے، مگر وہ بندہ اپنے عمل سے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، یعنی روزے رکھ کے، نمازیں پڑھ کے، نفل پڑھ کے، صدقہ کر کے اس کے نیک اعمال ایسے نہیں ہو رہے ہوتے کہ وہ اس درجے پر پہنچے۔ اب اللہ تعالیٰ اس بندے پر کوئی آزمائش بھیجتا ہے، تکلیف بھیجتا ہے، وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ سوچئے
ہو سکتا ہے میرے گھر میں بیماری، میرے کاروبار میں نقصان، میرے گھر کی پریشانی اس لیے آئی ہو کہ میرے درجے بڑھ جائیں، مگر ہائے میری بے صبری، ہائے میری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ درجے، وہ برکتیں جو میرے مقدر میں رب نے لکھی تھی، میری بے صبری سے میں ضائع کر بیٹھا ہوں۔ کاش حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر سے میں اور آپ سیکھ جائیں۔ قرآن میں رب کا وعدہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور خوبصورت میسج میری بہنوں کے لیے ہے، ذرا سوچئے نا، سب ساتھ چھوڑ گئے، حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے کتنی خدمت کی، ہر حال میں خدمت کی، سبحان اللہ۔ اللہ نے پھر کیسے دن دکھائے، جوانی بھی لوٹا دی، اولاد بھی لوٹا دی، نعمتیں بھی عطا کی، قرآن میں بھی ذکر ہے۔ اے کاش آج ہمارے گھر میں جو خواتین ہیں وہ بھی یہ بات سیکھ جائیں۔ مشکل وقت آتا ہے، مشکل میں تو ساتھ دینا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے کہ جس بیوی نے اپنے شوہر کا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے، اللہ نے اسے سکھ کے دن ضرور دکھائے ہیں۔ تو آپ بھی اگر گھر میں مشکل ہے نا، پریشانی ہے، تو سپورٹ کیجئے، تکلیف نہ دیجئے۔ بعض اوقات گھر کی ٹینشن کی وجہ سے، گھر کی پریشر کی وجہ سے مرد حرام کی طرف چلا جاتا ہے، مرد برے کام کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر اس کی روزی میں تھوڑی آمدنی ہے، اگر وہ کسی پریشانی میں ہے، آپ سپورٹ کیجئے۔ بی بی خدیجہ بھی نبی پاک کو حوصلہ دیا کرتی ہیں۔ یہ تمام بزرگ خواتین کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری باتیں تو بہت ساری یاد آ رہی ہیں، مگر سلسلے کا وقت اختتام کے قریب ہے۔ امید ہے پیغام قرآن کو دل میں جگہ دیں گے۔ اس واقعے سے بہت پیاری باتیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کے صدقے مجھے اور آپ کو صبر کی نعمت عطا فرمائے، ہر حال میں شکر کرنے والا بندہ بنا دے، اور شکوہ اور شکایات اللہ کی بارگاہ میں ناشکری سے رب کریم ہم سب کی جان چھڑا دے۔ وقت ہوا ہے ہمارے اس پروگرام میں خوبصورت سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے تعارف قرآن۔ پیغام قرآن۔ ناظرین، آج ہمارے سیگمنٹ تعارف قرآن میں ہم قرآن پاک کی ایک سورت سورہ مطففین کے بارے میں سنیں گے۔ نام تھوڑا سا مشکل ہے، آئیے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ سورہ مطففین کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ مدنیہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت کے زمانے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، تینوں اقوال ملتے ہیں۔ اس سورت میں 1 رکوع ہے اور 36 آیتیں ہیں۔ مطففین نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ مطففین کہتے ہیں۔ سورہ مطففین کے اندر مضامین کیا ہے؟ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں، اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی مذمت فرمائی گئی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں ناپ تول میں کمی کرنے کے بارے میں شدید وعید بیان کی گئی۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ کافروں کا اعمال نامہ سب سے نیچی جگہ سجین میں لکھا ہوا ہے، اور جس دن وہ نامہ اعمال نکالا جائے گا تو اس دن قیامت کے منکروں کے لیے خرابی ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو سرکش اور گناہگار ہے۔ نمبر 3، جو کافر قرآن مجید کو سابقہ لوگوں کی کہانیوں پر مشتمل کتاب کہتے تھے، ان کا رد کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جس طرح وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے محروم رہے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے سے محروم رہیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نمبر 4، نیک لوگوں کے نامہ اعمال کی جگہ اور ان کی جزا بیان کی گئی۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ دنیا میں جو کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور ان پر ہنستے تھے، قیامت کے دن ان کی رسوائی اور دردناک انجام دیکھ کر مسلمان ان پر ہنسیں گے۔ کمال کی سورت ہے، زبردست سبجیکٹس ہیں۔ کیا آپ نے سورہ مطففین پڑھی ہے؟ اس کا ترجمہ پڑھا ہے؟ کیا اس کی تفسیر پڑھی ہے؟ ذرا سوچئے، ایک چھوٹی سی سورت کے اندر کس قدر مضامین موجود ہیں۔ یہی قرآن پاک کا خاصہ ہے۔ پڑھتے رہا کیجئے اور سمجھنے کی بھی کوشش کیجئے۔ بہت ہی خوبصورت تفسیر قرآن ہے صراط الجنان۔ تفسیر قرآن صراط الجنان کو دعوت اسلامی کے کسی بھی مکتبے سے حاصل کیجئے، چاہیں تو اسے dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اس کی تو ایپلیکیشن بھی آ گئی ہے، اپنے موبائل میں اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے، قرآن پاک کے نور سے اپنے دلوں کو منور کیجئے، اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اگلے سلسلے میں ایک اور خوبصورت واقعہ لے کر پروگرام پیغام قرآن میں حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔